ذوالفقار علی بھٹو کا دور جس میں وہ وزیر اعظم اور صدر دونوں رہے، اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ انہوں نے 2000 کے قریب سول سرونٹس کو ڈسمس کر دیا کرپشن کے چارجز پر۔ انہوں نے نیوکلیئر کے لیے بہت کام کیا۔ ان کو فادر آف نیوکلیئر ڈیٹرنس پروگرام کہا جاتا ہے۔ وہ پاکستان ایٹامک بام پروگرام کے فاؤنڈر تھے۔ انہوں نے پاکستان کے ایجوکیشنسٹس اور سائنٹسٹس کو اکٹھا کیا اور ممکن کیا کہ نیوکلیئر بنایا جائے۔ انہوں نے انڈیا کی طرف سے خطرہ سینس کر لیا تھا کیونکہ وہ لوگ آلریڈی نیوکلیئر بنا چکے تھے۔ بھٹو نے اپنی حکومت میں ورکرز رائٹس کو پروموٹ کیا اور ملک کے پرائیویٹ ایسٹس کو نیشنلائز کیا۔ اس میں بینکس، آئرن اور سٹیل انڈسٹریز، کیمیکل انڈسٹریز، سیمنٹ انڈسٹریز، ہیوی الیکٹریکلز، پیٹروکیمیکل پلانٹس، فلاور ملز، رائس ملز اور کاٹن ملز شامل تھیں۔ اس کے بعد بھٹو نے انڈیا وزٹ کیا اور شملہ ایگریمنٹ سائن کیا، جس میں دونوں طرف سے پرزنرز آف وار ایکسچینج کیے گئے۔ پھر بینکنگ سیکٹر میں ریفارمز لائی گئیں، اسی طرح ایگریکلچر اور فوڈ میں بھی۔ پہلی دفعہ سارے پاکستانیز کو ایلیجبل کیا گیا کہ سب کے پاس پاسپورٹس ہوں۔ اسی بنیاد پر ریکارڈ نمبر آف پاکستانیز باہر کام کرنے گئے، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں، اور اس طرح پاکستان کو ریمیٹنسز بھی کافی فائدہ دے گئیں۔ لیکن ان سب کے دوران نیپ یعنی نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ بلوچستان میں بھٹو کا کانفلکٹ رہنے لگا۔ اس سے پہلے یہاں بھٹو نے سیپریٹسٹ موومنٹ پر ملٹری آپریشن کروایا تھا۔ بھٹو ادھر ان پاپولر ہونے لگے اور نیپ کے ساتھ کلیشز رہنے لگے۔ بھٹو کو خبر ملی کہ شاید نیپ اتحاد توڑ دے گی، تو اس سے پہلے ہی بھٹو نے خود نیپ کو بین کر دیا۔ اس کے بعد بھٹو کو ہیومن رائٹس ایبیوزز اور ایلیجڈ کلنگز پر ایکیوز کیا گیا اور ان کے خلاف آواز اٹھنے لگی، کیونکہ اس ایریا میں بھٹو نے آرمی کو رکھا ہوا تھا سچویشن ہینڈل کرنے کے لیے۔ جب انریسٹ کریٹ ہوا تو ضیاء الحق نے بھٹو اور اس کے کیبنٹ ممبرز کو اریسٹ کر لیا اور مارشل لاء لگا دیا۔ بعد میں جب بھٹو ریلیز ہوئے تو پالیٹکس میں دوبارہ سے بہت ایکٹیو ہو گئے۔ اس کے بعد ان پر احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان قصوری کو قتل کرنے کا الزام لگا دیا گیا اور اریسٹ کر لیا۔ اس کیس کے دوران کافی کلیئر ہو گیا تھا کہ بھٹو بے قصور ہیں۔ سارے پروسیکیوشن کے بیانات اور ایویڈنسز غلط ثابت ہوئے۔ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں تھا اور ادھر چیف جسٹس مولانا مشتاق تھے، جو کہ بھٹو کے فورن سیکرٹری بھی رہ چکے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ کورٹ نے ہولڈ کیا کہ بھٹو گلٹی نہیں ہے، لیکن سینٹنس ٹل ڈیتھ یعنی پھانسی کا آرڈر دے دیا۔ اس آرڈر کو سپریم کورٹ میں اپیل کیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آرڈر پریزیڈنٹ کینسل کر سکتے ہیں۔ اس وقت ضیاء الحق چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے۔ جب ان کے پاس یہ اپیل گئی تو انہوں نے ڈیلے کیا اور کہا کہ مجھ سے اپلیکیشن گم ہو گئی تھی۔ پھر بھٹو کی فیملی نے اپیل کی اور سپریم کورٹ میں ہیئرنگ شیڈیول کی گئی، اور اس ہیئرنگ کے لیے بھٹو کی پریپریشن اچھی تھی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس شیخ انوار الحق نے کیس کو جولائی اینڈ تک ایڈجرن کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ جس بینچ نے فیصلہ دینا تھا اس کے 9 ممبرز تھے، جن میں سے 5 بھٹو کے حق میں فیصلہ دینا چاہتے تھے، اور اس کو پریزائڈ خود شیخ انوار الحق نے کرنا تھا۔ جولائی اینڈ میں ان 5 میں سے ایک جج کی ریٹائرمنٹ آ رہی تھی، اس لیے جولائی اینڈ تک اس کیس کو ڈیلے کیا۔ یہی ہوا کہ وہ جج ریٹائر ہوئے اور فیصلہ 3-4 سے بھٹو کے خلاف آیا اور ان کو گلٹی قرار دے دیا گیا۔ شیخ انوار الحق ضیاء الحق کے بھی قریب تھے۔ جب بھٹو کورٹ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا جواب خدا کو دینا ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، میں نے اس آدمی کو نہیں مارا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، آپ دیکھ لیں کہ مجھے کیسے رکھا ہوا ہے۔ اگر میں نے مارا ہوتا تو مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں اپنے خدا کو یہ بول سکتا ہوں کہ میں نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو راکھ سے عزت دار ملک بنایا ہے۔ بھٹو فیملی کے پاس اپیل کا چانس تھا، اور جب اپیل ہوئی تو بہت سے ممالک کے ہیڈز آف سٹیٹس کی طرف سے کلیمنسی مطلب
بھٹو کو معاف کر دینے کی اور رحم کی اپیلز آئیں، لیکن ضیاء الحق نے اس کو ٹریڈ یونین آف پولیٹیشنز کا نام دے کر ڈسمس کر دیا، اور پھر اپیل سپریم کورٹ میں بھی ڈسمس کر دی گئی، جس کے بعد ضیاء الحق نے ایگزیکیوشن یعنی پھانسی کا ڈیسیجن ہولڈ کیا، اور پھر 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی ہو گئی۔ پھانسی سے پہلے بھٹو فیملی نے کچھ اسلامک کنٹریز کو ریکویسٹ کی تھی کہ بھٹو کو ریلیز کروایا جائے۔ پھر کولونل قذافی نے اسپیشل ایئر کرافٹ بھیجا جس میں انہوں نے لیبیا کے پرائم منسٹر کو پاکستان بھجوایا اور میسج دیا کہ بھٹو کو ریلیز کر دیں اور ہم بھٹو کو لیبیا میں لے جائیں گے اور وہ ادھر ایگزائل میں رہ سکتے ہیں۔ وہ 7 دن تک پاکستان میں انتظار کرتے رہے لیکن ان کو ریفیوز کر دیا گیا۔ پھانسی سے پہلے بھٹو نے ایک سپیچ دی اور اس میں بھٹو کے آخری ورڈز تھے، "او لارڈ ہیلپ می فار آئی ایم انوسنٹ"۔